السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا القراۃ الراشدہ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے یوم العید۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ علی میاں رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القراۃ الراشدہ میں اکثر و بیشتر ان مضامین پر قلم بند کیے ہیں جو انسانوں کے عام معمولاتی زندگی سے وابستہ ہیں، یعنی اس کے زندگی میں جس طرح کے مراحل آتے ہیں، جس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، اکثر ان چیزوں پر قلم بندی کی، تاکہ وہ بچے مدرسہ کے، وہ طالب علم جو عربی زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں، عربی زبان میں عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، عربی ادب کے ماہر ہونا چاہتے ہیں، تو ان کی انشاء پردازی کی اصلاح کے لیے، اس کی تعبیر کی درستگی کے لیے، اور اس کے ایک اچھا مضمون نگار بننے کے لیے اس طرح کے مضامین کو عربی زبان میں پڑھنا بہت ہی اہم ہے، تاکہ روزمرہ کے بول چال میں ان الفاظ کو استعمال کر کے ایک عربی داں بن سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم العید، عید کا دن۔ کان امسی یوم العید، گزشتہ کل عید کا دن تھا۔ امسی کے معنی گزشتہ کل، اور کانا کا جو اسم ہے وہ یوم العید ہے، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور امسی ظرفیت کی بنیاد پر مجرور ہے، کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں مبنی ہی ہوتا ہے، اور یہ کانا کی خبر ہے۔ گزشتہ کل عید کا دن تھا۔ اجتمع الناس والاطفال عند الغروب، تمام لوگ اور بچے غروب شمس کے وقت جمع ہوئے۔ اجتماع یجتمع، اجتماع کے معنی جمع ہونا۔ عند الغروب، غروب کے وقت، یعنی غروب آفتاب، غروب شمس کے وقت تمام لوگ اور بچے جمع ہوئے۔ کیوں؟ یتراءون الہلال، چاند کو دیکھنے کے لیے۔ تراء یتراء، ترائین کے معنی دیکھنا، اور الہلال کہتے ہیں ماہ نو کو، یعنی مہینے کی شروعات میں فرسٹ دن جو چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ تاریخ سے 3 تاریخ تک کی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے اس کو الہلال کہتے ہیں۔ وَصَعِدُوا عَلَى سُقُوفِ الْبُيُوتِ، اور وہ لوگ، صعیدو میں ہم ضمیر جو صعید فعل کا فاعل ہے وہ لوٹ رہی الناس اور اطفال کی طرف، اور وہ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ صعیدہ یصعدو، صادن کے معنی چڑھنا۔ سقفن جمع سقوفن، چھت۔ سقوف مضاف، البیوت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے حرف جار کا مجرور۔ اور وہ لوگ گھروں کی چھتوں پر، والسطوح وعلی المنارات، اور مناروں کی چھتوں یعنی مناروں کی بلندیوں پر چڑھ گئے۔ سطح جمع سطوح کے معنی بلندی، سطح، اوپر۔ منارۃ جمع منارات، منارہ اردو میں ہم لوگ منارہ بولتے ہیں۔ اور وہ لوگ گھروں کی چھتوں اور مناروں کی بلندیوں پر چڑھ گئے۔ ظہر الہلال، تو چاند نظر آیا، چاند ظاہر ہوا یعنی چاند نظر آیا۔ فہتف الاولاد، ہتف یہتف، ہتفن کے معنی چیخنا، چلانا، تو بچے لوگ چیخنے لگے اور چلانے لگے۔ الہلال الہلال، چاند چاند۔ وجروا الی بیوتہم، اور وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑے۔ جرا یجری، جرین جاری ہونا، دوڑنا، اور وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑے۔ وسلموا علی آبائہم امہاتہم وعلی الاقارب، سلم یسلم تسلیما، علی صلہ کے ساتھ سلام پیش کرنا، سلام کرنا۔ ان لوگوں نے اپنے ابو، اپنی امی اور عزیز و اقارب کو سلام کیا۔ فدعوا لهم بالبرکۃ وطول العمر، اور انہوں نے ان کے لیے برکت اور لمبی عمر کی دعا کی۔ ونام الاطفال لیلۃ العید قلیلا، لیلۃ العید، عید کی رات، قلیلا تھوڑا، نام ینام نومن سونا، طفل جمع اطفال بچہ، نام الاطفال بچے سو گئے، لیلۃ العید عید کی رات، قلیلا تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی دیر عید کی رات کو بچے سو گئے۔ واستيقظوا مبکرین، اور وہ لوگ صبح سویرے جلدی بیدار ہو گئے۔ استيقظ یستيقظ، استيقاظا کے معنی بیدار ہونا۔ مبکرین
یہ حال ہے استيقظون ہم جو ضمیر ہے اس سے، اور ہم ضمیر ذوالحال، اس کی ترکیب اس طرح ہو جائے گی استيقظ فعل، اس میں ہم ضمیر فاعل اور ذوالحال اور مبکرین حال۔ استيقظ فعل اپنے فاعل ذوالحال اور حال سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر اس کو عطف کر سکتے ہیں پیچھے والے جملہ سے، یا خود یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ مان لیں گے۔ اور وہ لوگ صبح سویرے جلدی بیدار ہوئے، وقد نظروا الى ملابسهم واحذیتهم وقلانسهم، ملبس جمع ملابس لباس پوشاک ڈریس، حذاء جمع حذیۃ جوتا، اور قلنسوۃ جمع قلانس ٹوپی، مرارن عدیدتاً کئی بار متعدد بار، اور وہ لوگ اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنے جوتوں اور اپنی ٹوپیوں کو مرارن عدیدتاً کئی بار دیکھا۔ ولما کان صباح العید، جب عید کی صبح ہوئی، قاموا من فروشہم، فراشن جمع فروشن بستر، تو وہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھے، وصلوا صبح، اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، واغتسلوا، انہوں نے غسل کی، اغتسل یغتسل، اغتسال کے معنی غسل کرنا، اور ان لوگوں نے غسل کیا، وغیروا ملابسہم، اور اپنے کپڑے کو چینج کیا، غیر یغیر تغییرا کے معنی بدلنا چینج کرنا، ان لوگوں نے اپنے ڈریس کو اپنے کپڑے کو بدلا اور چینج کیا۔ وَلَبِسَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَلَابِسَ جَدِيدَةً، اور ان میں سے بہت، کثیر بہت زیادہ، بہت، منہم ہم کی زمین پیچھے اطفال اور لوگوں کی طرف، ان میں سے بہتوں نے نئے کپڑے پہنے، ملابس جدید کے نیا کپڑا، نئے کپڑے پہنے، وہ حذیۃ جدیدن، اور نئے جوتے پہنے، وہ قلانس جمیلتن، اور خوبصورت ٹوپیاں ان لوگوں نے پہنی۔ لبیس یلبس لبسن کے معنی پہننا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئی ٹوپیاں پہنی، وَرَأَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ فَفَرِحْنَ بِهِمْ، اور ان کی ماؤں نے ان کو دیکھا تو وہ ان سے خوش ہوئی۔ فَفَرِحْنَ میں یہ ہن ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے امہات کی طرف، اور بہم میں ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے بچے کی طرف، اور ان کی ماؤں نے ان کو دیکھا تو وہ ان سے بہت خوش ہوئی۔ وَقَدَّمَ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ وَأَقَارِبُهُمْ، اور ان کے ابو اور ان کے عزیز و اقارب نے ان کو عیدی پیش کی۔ جائزۃ العید کے معنی عید کا ہدیہ یعنی عیدی، اس کو نوٹ کر لیجئے، جائزۃ جمع جوائز انعام ہدیہ تحفہ، اور جائزۃ العید کے معنی عیدی۔ ہم لوگ آپس میں جو عام طور پر بولتے ہیں اردو میں عیدی ہی بولتے ہیں۔ اور ان کے ابو اور ان کے عزیز و اقارب نے ان کو عیدی پیش کی۔ قدم یقدم، تقدیم پیش کرنا، عطا کرنا، دینا۔ وَكَانَ وَلَدٌ يَتِيمٌ، اور ایک یتیم لڑکا تھا، تخدم امہ فی بیت سعید، اسے بیت لکھا حالانکہ یہ بیتی ہونا چاہیے کیونکہ سعید کے گھر مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، تو ہے بیتی سعید۔ اور ایک یتیم لڑکا تھا جس کی ماں سعید کے گھر میں کام کرتی تھی، خدم یخدم خدمتاً، خدمت کرنا، کام کرنا۔ ولیس عندہ لباس جدید، اور ان کے پاس ایک نیا ڈریس، نیا لباس نہیں تھا، ولا حذاء جدید، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نیا جوتا تھا، ولا قلنسوۃ نظیفۃ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی صاف ستھری ٹوپی تھی، نظیفت صاف ستھری، قلنسوۃ ٹوپی، اور نہ ان کے پاس کوئی صاف ستھری ٹوپی تھی۔ فاغتسل، انہوں نے غسل کیا، ولبس لباسہ القدیم، اور اپنے پرانے لباس کو پہنا، لباسہ القدیم کے معنی اپنے پرانے لباس، اور اس نے اپنے پرانے لباس کو پہنا۔ وقد تشقق، تشقق یتشقق، تشقق پھٹنا، اور وہ لباس تو پھٹ چکا تھا، پرانا یعنی وہ لباس پرانے ہونے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ وَلَبِسَ قَلَنسُوَتَهُ الْقَدِيمَةَ، اور انہوں نے اپنی پرانی ٹوپی پہنی۔ وَقَدْ تَوَسَّخَتْ، اور وہ ٹوپی تو گندی ہو چکی تھی، توسخ یا توسخ کے نا میلا ہونا، گندا ہونا، اور وہ ٹوپی گندی ہو چکی تھی۔ وَكَانَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَطْرَابِهِ، تربن جمع تراب کہتا ہے ہم سر، ہم عصر، ہم جولی، دوست، یار۔ وَكَانَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَطْرَابِهِ، اور وہ اپنے ہم عصروں اور ہم جولیوں اور دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ وَإِلَىٰ أَوْلَادِ الْأَغْنِيَاءِ،
اور مالداروں کی بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا، بغبطۃ وخجل، رشک کرتے ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ۔ دیکھیے غبط یغبط، غبطن کے معنی رشک کرنا، اسی سے ہے غبطۃ مصدر، غبط یغبط غبطۃ کے معنی رشک کرنا، اور خجل یخجل خجلاً کے معنی شرمندہ ہونا۔ تو پھر سے ترجمہ دیکھیے، اور وہ لڑکا اپنے ہمجولیوں ہمسروں کو دیکھ رہا تھا اور مالداروں کے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا، بغبطۃ رشک کے ساتھ یا مسکراہٹ کے ساتھ، وخجل اور شرمندگی کے ساتھ۔ حزین سعید بهذا المنظر، سعید تو اس منظر سے غم زدہ تھا، مغموم تھا، واستحیا فی نفسہ، اور انہوں نے اپنے اندر شرمندگی محسوس کی۔ استحیا یستحی، استحیان کے شرمندہ ہونا، اور اس کو اپنے اندر شرمندگی ہوئی۔ فاسرع الی صندوقہ، تو انہوں نے اپنے باکس یعنی پیٹی جسے بولتے ہیں، صندوق کے باکس، انہوں نے اپنے باکس کی طرف جلدی کی۔ اسرع یسرع، اسرع الی اسرع کے ساتھ جلدی کرنا۔ وہدی الیہ ملبوسا نظیفا، اور اس کو تو ایک صاف ستھرا کپڑا دیا۔ ملبوس یعنی وہ لباس جو پہنا جاتا ہو، اور اس کو ایک صاف ستھرا کپڑا، وقلنسوۃ نظیفۃ، اور ایک صاف ستھری اور اچھی ٹوپی ان کو ہدیہ کیا۔ اہدا یہودی الی اسرع کے ساتھ ہدیہ کرنا، قلنسوۃ نظیفۃ اچھی ٹوپی، صاف ستھری ٹوپی۔ فذهب الیتیم، تو یتیم گیا، وغیر اللباس، اور لباس کو چینج کیا، وفرح کثیرا، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، وفرحت امہ، اور اس کی ماں خوش ہوئی۔ ودعت لسعید، اور اس نے سعید کے لیے یعنی اس یتیم بچے کی ماں نے سعید کے لیے بالبرکت وطول العمر، برکت اور لمبی عمر کی دعا کی، یا یہ کہ سعید کو برکت اور لمبی عمر کی دعا دی۔ ولما ارتفعت الشمس، اور جب سورج طلوع ہوا، ارتفع یرتفع، ارتفاع کے معنی اوپر چڑھنا یعنی طلوع ہونا، اور سورج جب طلوع ہوا، یا یہ کہ جب سورج تھوڑا سا اوپر ہوا، خرج الناس الی المصلی، تو لوگ عیدگاہ کی طرف نکلے، اور جب سورج طلوع ہوا لوگ نکلے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف۔ وکان منظرا جمیلا، اور وہ ایک خوبصورت منظر تھا۔ یقولون، وہ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وصلی الامام بالناس، امام نے لوگوں کو نماز پڑھایا۔ صلی یصلی تصلیۃً باصلہ کے ساتھ امامت کرنا یعنی نماز پڑھانا۔ وصلی الامام بالناس، امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم خطف، پھر خطبہ دیا۔ ورجع الناس من المصلی بطریق آخر، اور لوگ عیدگاہ کی طرف دوسرے راستے سے لوٹے، بطریق آخر، دوسرے راستے سے لوٹے۔ وزار الناس بعضهم بعضا، اور لوگوں میں سے بعض نے بعض کی زیارت کی، یعنی یہ کہ لوگوں میں سے بعض نے بعض سے ملاقات کی۔ وضیف بعضهم اصدقاءهم، ضیف یضیف تعظیفاً کے معنی ضیافت داری کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور ان میں سے بعض نے اپنے دوستوں کی مہمان نوازی کی، ضیافت داری کی۔ وہنأ کل مسلم صدیقہ، اور ہر مسلمان تو اپنے دوست کو مبارکبادی پیش کر رہا تھا۔ وقال، اور کہا رہا تھا، عید سعید، مبارک عید۔ ہنّا یہنّ، تہنیاً کے انہیں مبارکباد دینا۔ وکان صباح العید جمیلا، اور عید کی صبح تو بہت خوبصورت تھی۔ وکان صباح العید جمیلا، اور عید کی صبح تو ایک خوبصورت صبح تھی۔ وفی العصر ذکر الناس، اور عصر میں ذکر الناس، لوگوں نے یاد کیا، رمضان کو، فطور اور اس کے افطاری کو۔ ذکر کرنا ترجمہ یہاں فٹ نہیں بیٹھے گا بلکہ یاد کرنا کریں گے، ویسے ذکر ہے اس کو ذکر میں یاد کرنا بھی آتا ہے، ذکر کرنا بھی آتا ہے۔ وفی اللیل، اور رات میں ذکر التراویح، انہوں نے تراویح کو یاد کیا، تراویح کا ذکر کیا۔ وشعروا، انہوں نے احساس کیا، کأنہم فقدوا شیئا، گویا کہ انہوں نے کسی چیز کو کھو دیا ہے۔ شعر یشعر، شعوراً کے معنی احساس کرنا،
فقد یفقد فقدن و فقدان ان کے معنی کھونا، اور انہوں نے محسوس کیا ہے گویا کہ انہوں نے کسی چیز کو کھو دیا ہے، او ضاع منہم شیء یا کوئی چیز ان سے ضائع ہو گئی ہے۔ وقال بعض الناس اور بعض لوگوں نے کہا العید ساعات ورمضان کلہ عید، ساعت جمع ساعت گھنٹہ لمحہ، عید تو چند لمحے کے لیے ہے اور پورا کا پورا رمضان تو عید ہی ہے۔